عمران خان کے لانگ مارچ کا لبرٹی چوک سے اب سے تقریباً 4 گھنٹے پہلے آغاز ہو گیا ہے۔ یہ لانگ مارچ کئی روز جاری رہے گا۔ 4 نومبر کو اس نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ اس دوران اس لانگ مارچ کے سفر میں جی ٹی روڈ پہ ہر شب کسی بڑے شہر میں اس لانگ مارچ کے شرکاء کا قیام رہے گا، پڑاؤ رہے گا، اور لاہور سے لے کے اسلام آباد تک پورا پنجاب اس لانگ مارچ کے ذریعے عمران خان اس میں ایک نیا موبلائزیشن کرنا چاہتے ہیں اور ایک بھرپور انداز کی ایک تحریک کو رواں دواں جاری رکھنا چاہتے ہیں پنجاب سے، اور اس کی منزل جو ہے وہ یقیناً اسلام آباد ہے۔ دوسری جانب سے کے پی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے عمران خان کے حمایتی 4 نومبر کے آس پاس اور اس کے بعد اسلام آباد میں جمع ہوں گے۔ عمران خان کا لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے لبرٹی چوک سے۔ ابھی تازہ ترین اطلاع کے مطابق تھوڑی دیر قبل اس نے اچھرا کراس کیا ہے۔ جی ہاں، ابھی یہ لاہور میں ہی ہے، اور جس انداز سے یہ آگے بڑھ رہا ہے یقیناً اس کو کئی روز چاہیے اسلام آباد پہنچنے پر۔ اب تک کا اس لانگ مارچ کا سفر، آگے کا سفر اور یہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا۔ بتائیے، احوال بتائیے کہ کیا لبرٹی چوک سے اچھرا تک کا سفر اور یہاں سے آگے کا سفر، اس لانگ مارچ کا لوگوں کی موبلائزیشن کس انداز سے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، شروع سے اب تک جو ہے اس میں کس طرح کا ہم نے جذبہ دیکھا ہے؟ صاحب 11 بجے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ لانگ مارچ کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا، لیکن اس وقت تو اتنی عوام لبرٹی چوک میں جمع نہیں ہوئی، لیکن 3-3:15 کے قریب ایک اچھا خاصا کراؤڈ، مناسب کراؤڈ تھا لبرٹی چوک میں جب عمران خان جو وہاں پر پہنچے اور انہوں نے پہلا خطاب کیا، اور اس خطاب کے بعد مزید جوش و جذبہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان میں دیکھنے کو ملا۔ اس وقت شاید لبرٹی چوک میں اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن جب یہ لانگ مارچ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا، چلنا شروع ہوا، کلمہ چوک جیسے کراس کیا گیا تو جو دیگر اضلاع سے قافلے تھے وہ بھی شامل ہوتے گئے، اور ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اس لانگ مارچ کا حصہ بن رہی ہے۔ اور جس طرح اچھرا میں پہنچے تو ان کو تقریباً 3.5 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ ان کو اچھرا تک ہی پہنچنے کا جو ہے وہ وقت لگا، اور ہم نے دیکھا اس لانگ مارچ میں خواتین، بچے، بزرگ، یوتھ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سرکاری اور غیر سرکاری افراد بھی اس لانگ مارچ کا حصہ بنتے دکھائی دیے۔ اور عمران خان جو ہے ان کا یہی طرز عمل تھا کہ وہ ایک جو ہے وہ خطاب کریں گے اچھرا میں، وہ جو مختصر سا خطاب کیا، اور اس کے بعد وہ جہاں پر میں موجود ہوں ایم اے او کالج جو بالکل سیول سیکریٹریٹ کا ایریا کہلاتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ مختصر سا خطاب کریں گے۔ اس کے بعد داتا دربار پہنچیں گے، وہاں پر دعا کی جائے گی، اور پھر آزادی چوک پہنچ کر تقریباً 12-12:30 کے قریب جو ہے وہاں پر پہنچ کے جو انہوں نے ٹائم مختص کر رکھا ہے وہاں پر خطاب کریں گے۔ اگر اسی طرح جس طرح یہ لانگ مارچ جو ہے بالکل سلو سے چلتا دکھائی دے رہا ہے، اگر یہی تسلسل رہا تو پھر ممکن ہے کہ رات کو تقریباً 1:30 سے 2 بجے کے قریب جو ہے یہ لانگ مارچ آزادی چوک پہنچے گا، جہاں پر عمران خان خطاب کریں گے، اور وہاں پر آج کا جو لانگ مارچ ہے اختتام پذیر ہوگا۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ ہماری ایک سینئر کورسپونڈنٹ عمر رباب موجود ہیں، جو کہ مزنگ میں، جہاں پر عمران خان کا اگلا لانگ مارچ کا اگلا سٹاپ ہے، جہاں پر وہ پہنچیں گی۔ کہاں پر ہیں عمر رباب آپ، اور وہاں کیا صورتحال ہے، اور یہاں پہ عمران خان کی آمد ہے؟ جی کامران خان صاحب، آپ کے سوال کو میں کلیئرلی سن تو نہیں پائی، کیونکہ یہاں پر جو ہے کارکنان کا جوش و جذبہ، شور شرابہ اتنا زیادہ ہے، یہاں پر اناؤنسمنٹس مختلف کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے میں آپ کے سوال کو سن نہیں پائی، لیکن غالباً جو مجھے سمجھ میں آئی کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں اس وقت کہاں پر موجود ہوں، تو میں اس وقت لاہور کے علاقے مزنگ کے ہمدرد چوک میں موجود ہوں۔ تحریک انصاف کا قافلہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکا ہے، اور اب یہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ اب سے چند لمحوں بعد عمران خان صاحب بھی یہاں پر اپنے کارکنان کے ہمراہ موجود ہوں گے۔ تو یہاں پر ماحول بڑا چارج ہے، کارکنان سے ہماری بات ہوئی، عوام سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ خان ہمارے لیے نکلا ہے، ہم خان کا ساتھ دینے کے لیے آج نکلے ہیں، اور جب تک خان اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتا، ہم خان کے احکامہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس وقت یہاں پر یہی صورتحال ہے۔ اچھا، ابھی آپ سے بات کرتے ہیں حسن رضا، یہ بتائیے گا کہ
آج جب یہ سفر کا آغاز کیا ہے عمران خان صاحب نے لبرٹی چوک سے، تو اب اس میں آپ نے ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو بھرپور طریقے سے اس میں شامل ہے، کیا جو قاف لیگ جو کہ ان کی اتحادی ہے یہاں پر جن کی حکومت ہے، ان کے لوگ بھی نظر آئے ہیں؟ میں نے جب دیکھا جب لانگ مارچ کا آغاز ہوا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ اچھی خاصی تعداد موبلائز ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ عمران خان نے جب یہ کہا کہ ہم صرف انتخاب کی تاریخ کا اعلان لینے کے لیے نکل رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جتنی عوام کم تھی اور شاید ایسے لگ رہا تھا انتخاب کے جو انہوں نے خطاب کیا تھا اس کے بعد عوام کم ہوتی دکھائی دے گی، لیکن اس کے بعد جوں در جور جیسے یہ لانگ مارچ کا آغاز ہوا چلتا ہوا تو ہم نے دیکھا کہاں پر ٹھوکر اور کہاں پر جو ہے یہ لبرٹی چوک جہاں سے یہ کلمہ چوک والے راستے تھے کئی کلومیٹر تک جو ہے وہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہم نے دیکھی، اور جہاں پر میں موجود ہوں ایم اے او کالج، یہاں سے بھی اگر دیکھیں تو یہ جوش و جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس حد تک جوش و جذبہ عوام میں ہے، اور خاص طور پہ یہ صرف کہتے ہیں ہم اپنے قائد کے لیے نکلے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے قائد کو چھوڑیں، وہ صرف قائد کے لیے یہاں پر نکلے ہیں، اور یہاں پر فیملیاں موجود ہیں اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ جب تک عمران خان لانگ مارچ کے ساتھ ہمیں کہیں گے ہم نکلیں گے، اور بہت کم تعداد ایسی ہے جو اپنا ساز و سامان لے کے نکلے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسلام آباد تک عمران خان کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ چلیں گے، لیکن بہت بڑی تعداد ہے وہ یہ کہتی ہے عمران خان نے ابھی ہمیں اسلام آباد جانے کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ ممکن یہی ہے کہ عمران خان جس طرح ہر شہر میں جلسے کریں گے، کراؤڈ دکھائیں گے، عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، اور اس کے بعد اصل مقابلہ ان کا حسن رضا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کراؤڈ کا مکس ہے کہ یہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، کیا اس میں کوئی فیملیز کا بھی عنصر نظر آ رہا ہے، اور کیا ہے یہ زیادہ تر نوجوان ہیں جتنے بھی جو بھی اس قافلے کے ساتھ ہیں؟ خاص اب اس میں جو لاہوری ہیں وہ تو یوتھ ہے جس میں فیملیاں بہت کم ہیں، جو فیملیاں ہیں یہ ڈی ایچ ڈیفینس والے ایریے سے یہاں پر آئی ہیں، کیونکہ لالک چوک بڑا مشہور تھا 2014 کے دھرنے سے پہلے، اور اس کے بعد بھی کچھ سال تک وہاں پر ایک اچھی خاصی وہ پڑھی لکھی عوام ہے جو نکلتی ہے عمران خان کے ساتھ، وہ تو فیملیاں موجود ہیں، ہم نے دیکھا لبرٹی میں بھی اور ابھی تک ان کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے، لیکن جس ایریے میں ایم اے او کالج یا مزنگ یا داتا دربار یا آزادی چوک والا ایریا ہے، یہ کام کاج کے علاقے جو جن کے بزنس ہے چھوٹے موٹے وہ یہاں پر آبادی رہتی ہے، وہ نکلی ہوئی ہے اب، کیونکہ جیسے جیسے رات ہوتی ہے لاہوری میدان میں نکلتے ہیں، اور بے شک کوئی بھی مارچ ہو تو وہ اچھی خاصی عوام اس مارچ کا حصہ بنتی ہے، چاہے وہ نون لیگ کا لانگ مارچ ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہو، جو بھی لانگ مارچ ہو، یہی تعداد آج بھی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے کہ وہ عوام نکلی ہے، اور اس میں یوتھ بھی ہے، نوجوان نسل بھی ہے، اور زیادہ تر جو ہے اس میں یوتھ نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو کیا عمر باب آپ بتائیے گا کہ جس علاقے میں آپ ہیں وہاں پر بھی جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس قافلے سے آگے آ رہے ہیں عمران خان کے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زیادہ تر نوجوان ہیں؟ بالکل خان صاحب، اس وقت میں لاہور کے علاقے مزنگ کے ہمدرد چوک میں موجود ہوں، یہاں پر عمران خان صاحب کا قافلہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے، اور یہ اناؤنسمنٹس کی جا رہی ہیں کہ اب سے چند لمحوں بعد عمران خان صاحب بھی یہاں پر موجود ہوں گے، تو یہاں پر ماحول بڑا چارج ہے، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان اگر ہمارے لیے نکلا ہے تو ہم خان کے لیے نکلیں، خان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ بات کریں کہ ٹریفک کی روانی کی تو مختلف علاقوں میں ٹریفک کی روانی معمول کی ہے، لیکن جن علاقوں سے یہ قافلہ گزر رہا ہے وہاں پر بھی لوگوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ سیکیورٹی کے فول پروف بڑے بہترین یہاں پر انتظامات کیے گئے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی واضح ہدایات دی گئی ہیں پولیس کو کہ قافلے کو عوام کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اگر ہم آج کی بات کریں تو آج ایک ویکینڈ کا ایلیمنٹ بھی ہے، تو لوگ ویکینڈ میں فیملیز کے ہمراہ باہر نکلتے ہیں، یہاں پر بھی ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر لاہور کی حد تک کی بات کریں تو لاہور میں تو اس آزادی مارچ نے بڑا اچھا مومنٹم پکڑا ہے، یہاں پر لوگ خان کا ساتھ دے رہے ہیں، اگلا پڑاؤ کیا ہے؟ اگلا پڑاؤ لاہور سے نکل کے، کیونکہ سیٹرڈے بڑا امپورٹنٹ ہے، سنڈے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ چھٹی کا دن ہے، پرہیپس لوگ زیادہ شامل ہوں گے، تو وہ اگلی منازل کیا ہیں لاہور سے باہر اس لانگ مارچ کی؟ صاحب کل یہاں سے آزادی چوک جو آج اختتام ہو جائے گا، وہیں سے جو ہے کل تقریباً 12 بجے دوبارہ لانگ مارچ کا آغاز ہوگا، اور وہ مرید کے جائے گا، اور مرید تک پہنچنے کے لیے تقریباً 12 جگہوں پہ جو ہے وہ کیمپس لگائے جائیں گے،
जहां पर इस्तकबालिया कैंप में इमरान खान मुख्तसर सा खिताब करते हुए वहां तक पहुंचेंगे और मुरीदके में एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे और वहां पर जो है रात को मुरीदके में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो है वो उनका पड़ाव होगा। इसमें नो डाउट के जितने भी आज जो सिर्फ लाहौर का ही मजमा इकट्ठा होना था, लाहौरिये निकले हैं और ये शादरा तक अमूमन जाके ये काफ़ी मजमा कम होता दिखाई देता है। इसी वजह से शायद इमरान खान का जो प्लान था उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस प्लान पर काम किया कि लाहौर का एक अलग मजमा हो, हर शहर का अपना अपना मजमा जो है वो सामने लेकर आए। अब कल जब निकलेंगे आज़ादी चौक से तो शेखपुरा की हदूद आ जाती है और शेखपुरा की हदूद में मुरीदके आता है तहसील, जहाँ पर जो है वो बड़ा जलसा जो है वो खिताब होगा और वहाँ पर दीगर जिस तरह फैसलाबाद के काफिले हैं वो शेखपुरा मुरीदके में शामिल होंगे। इसी तरह जो दीगर मुंसलिक जो मुतलका जो मुल्हिका इलाके जाते हैं, तहसीलें हैं, इजला है, जो वहाँ पर उनको आने की दावत दी गई है, वो आने के बाद इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे और इसको कामयाब बनाने के लिए काफिले जो है वो शामिल होंगे। तमाम MPs और MNAs को जो है 6000 का टास्क दिया गया है। तो उमर अवाब, ये अब आप बता दीजिए कि ये काफिला पहुंच गया है क्या? बिल्कुल आपकी पुश्त पे लग रहा है कि लोगों की आमद है उस काफिले से के आगे। ये काफिला तहरीक इंसाफ का इचरे से निकल चुका है और अब अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि चंद ही लम्हों में इमरान खान साहब का कंटेनर भी यहाँ पर मौजूद होगा। काफिला यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुका है। जैसे ही मुख्तलिफ रहनुमाओं की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान चार्ज हो जाते हैं, उन्हें वेव करते हैं और फिर बार बार कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का भी इसी तरह से इस्तकबाल किया जाएगा कि खान यहाँ पर चंद ही लम्हों में पहुँच जाएंगे। तो लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फुली चार्ज हैं, इमरान खान साहब के लिए निकले हैं क्योंकि उनका कहना है कि खान हमारे लिए निकला है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मोमेंटम बन गया है। अब इस काफिले ने चूंकि अभी मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए इस्लामाबाद पहुँचना है, जो कि तहरीक इंसाफ का असल पड़ाव भी है। बहुत शुक्रिया उमर अवाब, बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे।